انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وقت کے ساتھ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مقبرے بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ مصر کے فرعون آج عجائب گھروں میں نمائش کا حصہ بن چکے ہیں، اور سکندر اعظم، جس کا نام دنیا پر راج کرتا تھا، اس کی قبر کا نشان تک باقی نہ رہا۔ دنیا کے ہر خزانے کو زوال آیا، ہر تخت ایک دن خالی ہوا، مگر روئے زمین پر ایک مقام ایسا بھی ہے جو صدیوں سے محفوظ ہے، جہاں کی حفاظت خود قدرت کرتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تاریخ کے سینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو آج تک دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ 1164 عیسوی، جب زمین کے نیچے ایک خوفناک سازش تیار ہو رہی تھی۔ یہ کوئی خزانے کی تلاش نہیں تھی، نہ ہی دولت کا لالچ تھا، بلکہ مقصد تھا کائنات کے سب سے مقدس وجود تک پہنچنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ مدینہ سو رہا تھا، ہر طرف سکون تھا، مگر اسی سکون کے نیچے اندھیرے میں ایک خطرہ جنم لے رہا تھا۔ ہزاروں میل دور شام کے شہر دمشق میں ایک بادشاہ کی نیند اچانک ٹوٹ گئی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی تھے، وہ حکمران جن کے نام سے دشمن بھی کانپتے تھے، مگر اس رات وہ خود خوف میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا، ایک پکار، ایک فریاد، مدد کی آواز، دو چہرے، سرخ رنگت، نیلی آنکھیں۔ سلطان گھبرا کر جاگ اٹھے، جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے وضو کیا، نماز ادا کی، اور دوبارہ لیٹ گئے، مگر خواب پھر آیا، وہی منظر، وہی پکار، 3 بار۔ اب یہ صرف خواب نہیں رہا تھا، یہ ایک اشارہ تھا۔ سلطان سمجھ گئے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور سارا خواب بیان کیا۔ وزیر نے سن کر کہا، مدینہ خطرے میں ہے اور آپ کو فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، اسی وقت سفر کا آغاز ہوا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا، ایک خاموش مگر فیصلہ کن مشن۔ سلطان چند خاص ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سفر جو مہینوں میں مکمل ہوتا تھا، انہوں نے دنوں میں طے کر لیا۔ نہ آرام، نہ ٹھہراؤ، صرف ایک مقصد، مدینہ پہنچنا۔ مدینہ پہنچتے ہی وہ سیدھا مسجد نبوی گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور دعا میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ اعلان کیا گیا کہ سلطان تمام لوگوں کو تحائف دیں گے تاکہ ہر شخص ان کے سامنے آئے۔ لوگ آتے گئے، قطاریں بنتی گئیں، مگر وہ 2 چہرے کہیں نظر نہ آئے۔ آخر معلوم ہوا 2 اجنبی زائرین ایسے ہیں جو سامنے نہیں آئے۔ وہ بظاہر بہت نیک تھے، عبادت گزار تھے۔ یہ سن کر سلطان کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ خود ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھلا اور سامنے وہی 2 چہرے تھے، وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں۔ اب کوئی شک باقی نہ رہا۔ تحقیقات شروع ہوئی۔ کمرہ صاف تھا، سب کچھ معمول کے مطابق، مگر سلطان کا دل مطمئن نہ تھا۔ انہوں نے زمین کھودنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی مٹی ہٹائی گئی، ایک راز سامنے آیا۔ نیچے ایک خفیہ سرنگ تھی جو سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ صرف چند قدم باقی تھے۔ اگر ایک دن بھی دیر ہو جاتی تو تاریخ بدل سکتی تھی۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے سچ بتا دیا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ دشمنوں کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ ان کا مقصد انتہائی خطرناک تھا۔ یہ سن کر ہر آنکھ نم ہو گئی اور دل کانپ اٹھے۔ مجرموں کو سزا دی گئی اور اس فتنے کو وہیں ختم کر دیا گیا۔
مگر سلطان یہاں نہیں رکے۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے حفاظت کا انتظام کیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک مضبوط دیوار بنوائی گئی۔ زمین کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا تاکہ دوبارہ کوئی ایسی کوشش نہ کر سکے۔ آج بھی وہ حفاظت موجود ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان ہے، یہ سبق ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ اللہ ہمیں بھی مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔